اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے تفکر میں ایک دفعہ پھر حق اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کے تفکر میں ہم سورہ نجم کے بارے میں تھوڑا سا تفکر کریں گے اور ایک انتہائی میں ایک مختصر سا اس سورہ کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کروں گی۔ مختصر میں اس لیے کہہ رہی ہوں، اختصار کے ساتھ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ قرآن مجید، قرآن مبین کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک جہاں، ایک کائنات، ایک لامتناہی روشنی اور سمندر جو ہے وہ چھپائے ہوئے، جس کو چند لفظوں میں یا چند سطروں میں یا چند منٹوں میں کہنا ممکن نہیں ہے۔ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اس پر غور کریں گے تو ہر دفعہ اس کے ایک نئے معنی پائیں گے، ایک نیا خزانہ آپ جو ہے وہ تلاش کریں گے۔ تو قرآن مجید کی جس سورہ کے حوالے، سورہ نجم کے حوالے سے آج میں آپ سے گوش گزار آپ سے بات چیت کرنے چلی ہوں، تو اس میں جو خاص جو طور پر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا تذکرہ ہے، جس کی خاص منزل، مقام اور جس کا تذکرہ جو ہے ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔ لیکن یہاں میں سورہ نجم کی دو کیوں میں سے بیان کی اہم خصوصیات کا ذکر کروں گی۔ سب سے پہلے کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ان سے روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ درج ہے کہ سورہ نجم وہ پہلی سورت تھی، سورہ نجم وہ پہلی سورت تھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے مسجد الحرام میں اس کی تلاوت جو فرمائی تھی، مجمع عام میں اس کی تلاوت فرمائی، جس کو سن کر ہر خاص و عام، ہر مومن، یہاں تک کہ کفار بھی دم بخود رہ گئے۔ اور اس سورت کی دوسری بڑی خاصیت میں یہاں بیان کرنے لگی ہوں کہ سورہ نجم وہ پہلی سورت ہے کہ جس کی تلاوت کرنے کے بعد یا جب آپ نے ادا کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ یہ قرآن مجید کی پہلی ایسی سورت ہے جس کے بعد سجدہ کیا گیا۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ جو ہے لامتناہی روشنی، نور ہدایت، صراط مستقیم کا، رحمت کا، کرم کا، اس کے نور کا سرچشمہ ہے، جس کو یہ فقیر نازیہ نور احسان باہو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ہر دفعہ میں ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں تو ایک وسیع خزانہ اپنے اندر جو ہے وہ جو چھپا ہوتا ہے باہر نکلتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو میں یہاں پر تھوڑا سا آپ سے مختصر تذکرہ کروں گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ نجم ایک مکی سورت ہے، اس میں 62 ورسز ہیں، آیات مبارک ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کا آغاز بڑے طریقے سے ہوتا ہے، جس طرح باقی کئی سورتوں میں قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ رب محمد، رب دو جہاں، رب کائنات، رب ذوالجلال والاکرام، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں جن کے لیے کائنات تخلیق گئی، کہیں یاسین کے نام سے پکارتے ہیں، کہیں طٰہٰ، کہیں مدثر، کہیں مزمل۔ تو یہاں پر رب محمد فرماتے ہیں، قسم ہے، نجم جو ہے جس نام پہ رکھا گئی یہ سورت، قسم ہے نجم، چمکتے ہوئے تارے کی۔ تو وہ کون سا چمکتا تارا؟ قسم ہے محمد کی، قسم ہے اس پیارے چمکتے تارے کی۔ رب محمد کی قسم نہیں کھائیں گے تو اور کون کھائے گا؟ اس کی قسم ذات باری تعالیٰ نے اٹھائی۔ سوچئے، تفکر کیجئے، کتنے خوش نصیب ہیں، اور اس دلارے، اس بے مثر روشن تارے کی کیا شان اور کیا معراج ہوگی کہ انسانی عقل کیا اس کا احاطہ کر سکتی ہے؟
साथ ही फिर अगली आयत मुबारक में इस अजीम मुलमर्तबत, इस बेमिसल दुलारे महबूब के बारे में यह बतलाया गया है कि मेरी बात गौर से सुने, सोचो, समझो, पढ़ो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तुम्हारा रफीक, आपने फरमाया तुम्हारा रफीक यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना भटका है ना बहका है। यहां रफीक से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आप कुफारे मक्का के लिए कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि उन्हीं के दरमियान में पैदा हुए, उन्हीं के दरमियान में पले बड़े और जवानी और फिर अधेड़ उम्र को पहुंचे। मतलब ये अल्लाह ताला ने यहाँ ये बताना चाहे, खोल के बता दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जाने पहचाने हैं, तुम्हारे दरमियान पले बड़े हैं, तुम उनके हक होने से, तुम उनके वजूद से कैसे इनकारी हो सकते हो? तुम तो उनको किरदार को, उनके अमल को जानते हो। और ये बात रोजे रोशन की तरह नुमाया है। यह जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहके हुए, भटके हुए आदमी नहीं है। फिर आगे जाके फरमाते हैं कि इस प्यारे चमकते सितारे मोहम्मद की कसम, जब ये मेराज से उतरे, फिर फरमाते हैं तुम्हारे साहब ना बहके और ना इधर उधर चले, और ये जो तुम्हारे महबूब हैं, कोई बात, मेरे मालिक ने गवाही दी है कि ये महबूब, तुम्हारे जो ये महबूब हैं, ये मेरा जो महबूब है, कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं वही फरमाते हैं, जो उनकी तरफ वही की जाती है। आपका कहना खुदा का कहना है। तो सोचे फिर नबी का कौलो फेल जो है, क्या वो हमारी जिंदगी नहीं होनी चाहिए? नबी के तरीके, नबी का कौलो फेल, नबी की तरीकत ही हमारी जिंदगी होनी चाहिए। मजीद फरमाते हैं कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही होती है तो वो क्या करते हैं? तो वो इस पैगाम को आगे पहुंचाते हैं। और फिर फरमाते हैं आगे कि ये तरीका वही को ने किसने सिखलाया? अब यहाँ ये वही पर बात हो रही है और वही के तरीके पर बात हो रही है। वही की बहुत ज्यादा अक़साम है, उसका हम किसी फिर अलग जो है तफक्कर में आपसे तज़किरा करेंगे। फिर आगे फरमाते हैं कि वही का ये जो तरीका उन्हें किसने सिखलाया? सख्त कुव्वतों वालों ने, उस ताकतवर ने यह तरीका सिखलाया कि जिसका सिखलाना जो है वो रोजे रोशन की तरह यहाँ है और गलत नहीं हो सकता। और फिर फरमाते हैं कि उस जलवे ने क्या फरमाया, उस जलवे ने क्या फरमाया, क्योंकि उसी की सूरत में एक जलवा जो है वो क्या हुआ, वो नजदीक हुआ। फरमाया तो फिर इन पर उतर आया। फिर क्या हुआ इस जलवे में और महबूब में? सूरह वाक़िया का इसमें तफसील दी गई है कि इस जलवे में और महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि बाज़ जगह सिर्फ 2 कमानों का जिक्र है। 2 कमानों का जिक्र है, ये कितना फासला है, बल्कि इससे भी कम। फिर वही फरमाई अपने बंदों को कि दिल ने झूठ ना कहा कि जो देखा, तो क्या तुम उनके देखे हुए पर झगड़ा करते हो? ऐसा मत करो। यहां पर यह हमें साथ वार्न भी किया गया है, तंबीह भी की गई है कि मेरे महबूब ने जो कहा है, जो देखा है, उसके देखने में, कहने में, और तुमने जो उससे सुना है उस पर कोई शुबा ना करो। यानी मेरे नबी ने जो कह दिया वो करो, जिससे मना कर दिया उससे मना हो जाओ। फिर फरमाते हैं तो क्या तुम उनके देखे हुए के झगड़ा करते हो? मेरे महबूब ने जो देखा वो बिल्कुल सच है, और ये जलवा उन्होंने एक बार नहीं 2 बार देखा। फिर वो सिदरतुल मुंतहा के पास गए, जन्नतुल मावा है जिसके पास। फिर वो फरमा रहे हैं मेरे मालिक, फिर फरमाते जब वो सिदरा पर चल रहे थे तो जो वो चाह रहे थे, आंख ना किसी तरफ फिरी, ना हद से बड़ी। बेशक उन्होंने रब की बहुत बड़ी निशानियां देखी। इनमें से एक निशानी ये है, आप इस आयत मुबारक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गौर फरमाया कि देखो ऐ मेरे बंदो, इस पर गौर करो कि मेरे रब ने तुम्हें तदब्बर करने का हुक्म दिया, और ये बात खोल के जो बयान कर दी है कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुशाहदा जो किया था, ये पूरी बेदारी की हालत में देखा था। उन्होंने खुली आंखों से देखा, उन्होंने कोई ख्वाब नहीं देखा। इनके दिल ने जो देखा, क्या देखा? जो इनकी आंखें देख रही थी।
اور جو انہیں نظر آئے اس میں کوئی شک نہیں. پھر مالک بار بار بیان کرتا ہے کہ جو میرے نبی نے دیکھا، جو کہا، اس میں شک نہیں کرو، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ بالکل برحق ہے. اس کی گواہی خود رب محمد دے رہے ہیں. یہاں تھوڑا سا عرض کرتی چلوں کہ سدرۃ المنتہا ایک مقام جو عام انسانوں کے لیے ایک راز ہے، لیکن اہل فقر کے لیے یہ راز نہیں ہے، علم لدنی کے کھانے کے لیے یہ راز نہیں ہے، کیونکہ اہل فقر کے لیے یہ روشنی کا ایک ایسا راستہ ہے جس پر کوئی چلے تو راز حقیقت کو پا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں معراج کے واقعہ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس بات کی خود رب ذوالجلال والاکرام نے تصدیق کی ہے کہ میں نے دین کو اپنے محبوب، اپنے تارے، اپنے دلارے پر نہ صرف مکمل کر دیا بلکہ اسے معراج کی انتہا دے دی. اسے معراجیت محمود ہے، تمام مقامات اسی کے لیے ہیں، اور پھر اس کی تصدیق کی. ساتھ ہی اب اہل عالم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جو میرے محبوب نے دیکھا، پھر فرمایا وہ سب سچ اور برحق ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں. مختلف علماء کرام جو ہے معراج کی مختلف طریقے سے تشریح کرتے ہیں. معراج پر ہر ایک کا اپنا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اپنا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے، لیکن جو اہل فقر ہیں، علم لدنی سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، ایک اپنی سوچ ہے. مقام معراج مقامات کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو مختلف مقامات عطا کیے، ان کو اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنے دور کے لحاظ سے معراج عطا کی. جیسے حضرت ذکریا علیہ السلام، ان کا آرے سے گزرنا ہی ان کی معراج ہو گیا. بابا ابراہیم کا ان کے لیے آگ جو تھی وہ سلامتی بن گئی، وہ لاغ کا لاؤ ان کا معراج بن گیا. حضرت اسماعیل کا اللہ کی راہ میں وہ ذبیحہ کلائے ذبح ہونا، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو نثار کرنا ان کے معراج بن گیا. بی بی مریم کا اپنے آپ پہ، خدا پہ، نور ہدایت پر اپنے آپ کو نثار کرنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں مالک کا کلمہ عطا ہونا، معراج ان کی کہلایا. بی بی ہاجرہ کا صفا مروہ کی سعی تا دم قیامت ان کی معراج بن گیا. تو ہر ایک کو اپنے اپنے وقت مطابق مختلف انبیاء کو معراجیت ہے، جو لیکن معراجیت کی جو انتہا ہے، جب ذات نے ذات کو سے اتنے قریب سے دیکھا، پن اس میں سارا کچھ عیاں ہو گیا، وہ معراجیت میرے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی. ان کو وہ عطا کیا گیا جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا. سبحان اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی جو بہت بڑی نشانی دیکھی. انہوں نے کہا یہ میں نے وہ سب دیکھا، تو کیا تم نے غور نہیں کیا کہ جن کو تم پوچھتے ہو کیا وہ ٹھیک ہیں؟ یہاں مالک تھوڑا سا وان کر رہے ہیں ساتھ سورہ نجم میں کہ جن کو تم پوچھتے ہو، جن بتوں کو تم پوچھتے ہو، کیا وہ ٹھیک ہیں؟ کیا ان کے متعلق میں نے تمہیں کوئی ایسی تصدیق دی؟ کیا میں نے تم کو سن دی؟ کیا کہ میں نے تمہیں سرٹیفکیٹ دیا کہ تم ان کو پوجو؟ ہرگز نہیں. یہ تو تم لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں باہر اور اندر. یہ تم لوگوں کی اپنی من گڑت باتیں ہیں، اپنے بنائے ہوئے بت ہیں. کچھ تمہارے من کے باہر ہیں، کچھ اندر ہیں. وہ بت باہر بھی پڑے ہیں، یہ جو کچھ بت اندر پڑے ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جن کو تم دن رات پوج رہے ہو. میں نے ہمیشہ اس بات سے تمہیں خبردار کیا، متنبع کیا. انہوں نے اس بات کو کہا کہ میں نے اس بات کی تصدیق کی، یہ سب جو ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ انہوں نے فرمایا میرے آقا نے کہ میں حق ہوں اور میں حق بات کی تصدیق کرنے والا ہوں. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قرآن مبین حق ہے، معراج حق ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل متقین کو اس میں پھر اگلی آیات میں پھر رب کریم فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم یہ سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ تم بہتان لگاتے ہو، کہ خدا نے پہ آگے بہتان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بہتان جو کہ منافقت رکھنے والوں نے اور مشرکین نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی خدا نے ملائکہ کو پیدا کیا اور ان کو بیٹیوں سے تشبیہ دی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا خدا نے ملائکہ ان کو بیٹیوں سے تشبیہ دیتے ہو، اور اس قسم کا خدا جو ہے تم لوگوں کا ایسا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اپنے لیے تمہارے لیے بیٹا اور اپنے لیے بیٹی پسند کرے، نعوذ باللہ۔ یہاں تک اعتراضات لوگوں نے اٹھائے۔ اب اس میں اہل فکر کے لیے نشانیاں ہیں، ان کو کہہ دیا گیا کہ وہ تدبر کریں، یعنی انسانی نفس تو انسان کو جب جاری نفس کو پوچھتا ہے تو پوچھتا ہی چلا جاتا ہے، کس حد تک جاتا ہے انسان کا نفس، ایسا نفس اس کی اتنا بے لگام ہو جاتا ہے کہ خدا پر بھی بہتان لگانے سے یہ باز نہیں آتا۔ رب کریم فرماتے ہیں کچھ نام تو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، تو ایسا اللہ تعالیٰ نے تو کوئی تمہیں ایسی چیز نہیں بتائی تھی، نہ کوئی ایسی چیز اتاری ہے، تو یہ جو تم کر رہے ہو سب تمہارا گمان ہے، نفس کی خواہش ہے، تم اپنے نفس کے پجاری ہو۔ اس میں کھول کھول کے نفس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور انسان کو سے باہر آنے کے لیے کہا گیا ہے، اپنے آپ کو کھوجنے کے لیے کہا گیا ہے، ان بتوں کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہوا ہے، ان نفسانی خواہشوں جن کی ہم دن رات پوجا کر رہے ہیں، جن نفسانی اور نفس کی ہم خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اس پر ذرا غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتا ہے میرا مالک کہ تم نے جو اعمال کیے ہیں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو لوگ ٹھیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کا بے شک حق کا سچ کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں، بڑی خوبصورت بات مان لیں گے کہ کون ہے جو تمہیں رلاتا ہے اور کون ہنساتا ہے، بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے ہی انتہا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی جس نے مارا، جلایا، ہنسایا، رلایا۔ اس میں ذرا غور فکر کریں۔ یہ بات سلطان العارفین، سلطان العاشقین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اشعار میں بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اور جڑا کیڑا ہے جڑا تینوں ہساوے تے کیڑا ہے تینوں رلاوے، ساری زندگی ہے جی میں پانی چ پتاشا۔ انہوں نے کھول کے بیان کر دی یہ بات، اور انہوں نے اسی قرآنی آیت کی جو ہے الیبوریشن کی ہے۔ پھر آگے جا کے تھوڑا سا سورہ نجم میں مالک بیان کرتے ہیں کہ اے انسان سوچ کہ تجھے تو کون مارتا ہے، کون زندہ کرتا ہے، کون ہے جس نے تجھے پہلے بھی مارا، پھر زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ پھر اسی صورت میں آگے جا کے تخلیق کا قانون بھی بیان کر دیا کہ کس طرح پیئرز کی صورت میں پیدا کیا، نار اور مادہ کے جو ہے وہ جوڑوں کا قانون بنایا، کہ کس طرح مالک جو ہے وہ سسٹم چلا رہا ہے۔ پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نظام کائنات چلانے کے لیے اس نے تمہیں غنی کیا اور قناعت دی۔ یہ وہی ہے جو رب ہے، کس کا رب بھی وہی ہے، جو ستارے کا ہے وہ بھی رب وہی ہے۔ ہمیں ساتھ ہی وارن کیا گیا، آگاہی کی دی گئی ہے کہ جو حق کی راہ پر چلے، رب کی راہ پر چلے، نبی کی طریقت پر چلے، اس نے فلاح پائی۔ جس نے حق کا راستہ پایا تو اس نے اپنے لیے اچھی روشن راہیں خرید لی۔ وہ قومیں اور وہ لوگ، وہ امتیں جنہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ہم نے کیا کیا؟ جب عمل کیا تو ایک کو دوسری سے بدل دیا۔ جب انسان مالک غفور رحیم ہے، آپ کی غلطی اندر گزر کرتا ہے، حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو کیا ہوا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن جگہ جگہ مثالیں بھری پڑی ہیں۔ نوح کی قوم ہے، عاد ہے، سمود ہے، اور بہت ساری ہیں۔ کیا ہوا؟ جب حد سے تجاوز کر گئے تو مالک نے کیا کیا؟ ایک کو دوسرے سے بدل دیا۔ قرآن کریم میں بار بار یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو سورہ کاف میں بھی ذکر ہوا ہے مختلف نافرمان قوموں کا، نوح کی قوم جیسے بتایا، عاد، سمود وغیرہ۔ بار بار انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، بندگی بجا لو، بے شک بندگی میں ہی فلاح ہے، جھک جانے میں ہی فلاح ہے۔
جھک جانا یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور پہ جھک جائیں، نہیں بھائی، اندر سے جھکیں۔ اندر سے جھکنے سے کیا مراد ہے؟ جو میرے رب رسول نے کہا ہے کرو، جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائے۔ ہم جھکتے رہیں، نمازیں پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، نہ پڑھیں، لیکن اندر سے جھکے نہ تو پھر کیا جھکے؟ قلب نہ بدلا، روح کی جو ہے وہ خوشبو محسوس نہ ہوئی، حیت نہ بدلی، قلب کی نگاہ نہ کھلی، تو پھر کیا جھکے؟ وہ جھکنا اصل میں جھکنا ہے، وہ ادب، وہ اطاعت، وہ عجز جس کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کے جھکنے سے پھل لگتا ہے، پھول کھلتے ہیں، خوشبو پھیلتی ہے، کوس و قزح کے رنگ بکھرتے ہیں۔ بے شک اسی میں جو ہے وہ سب فلاح ہے، اسی میں محمودیت اور معراجیت چھپی ہے، یہی وصل کا پھل ہے، اور پھل اس شخص کو لگتا ہے جو واقعی اندر سے جھک جائے۔ جس کو پھل لگاؤ اس میں انکساری ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نہ صرف خود وہ جو ہے وہ پھر درخت جو ہے پھل یا اس کی ٹہنی پھل لگتا ہے، بلکہ وہ پھل خود بھی کھاتا ہے اور اوروں کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ یہی کائنات کی تقسیم کا اصول ہے۔ سفیدے کے درخت کو دیکھ لیں، لمبا ہوتا جاتا ہے، کتنا تنا ہوا ہے، پھل لگتا ہے، اس کو نہیں لگتا، لکڑی بھی اس کی کچی ہے، مضبوط نہیں ہے۔ تو اگر آپ پائیداری جو ہے چاہتے ہیں، حقیقت سے روشناس ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے آگے چاہتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے رب کو پانا چاہتے ہیں، تو جھک جائیں ایسا جیسا اللہ کے رسول نے جھکنے کا حکم دیا۔ اندر سے جھکیں، رب اور رسول کی ایسی اطاعت کریں جیسی اطاعت کرنے کا حق ہے، اور اندھے گونگے بہرے بن کر قرآن کو صرف یاد یا مت کریں، پڑھیں نا، اس پر سوچیں، تفکر کریں کہ میرے رب رسول نے کیا کہا ہے، کیا میں آیا ہوں، کیا کرنا ہے میں نے۔ اپنی کتاب پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ پر امپلیمنٹ کریں، تاکہ ہم اس معراجیت کو پا سکیں جس کی روشنی، جس کی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنے عمل کے ذریعے دکھلائی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سوچ سمجھ دے، ہمیں اندھے گونگے بہرے بننے کی بجائے اس پر کھول کے اس کو اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم حقیقت سے روشناس ہو کر معراجیت کو پا سکیں، نبی کے حقیقی امتی بن سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور اس فقیر نازیہ نور سان باہو کا حامی و ناصر ہو۔ تو آج کے تفکر کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اگلے کسی تفکر میں پھر آپ سے کسی حوالے سے قرآن مجید کے آیات کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔